بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ 18ویں پارے کے آخر میں بیان ہوا کہ کفار اور مشرکین مکہ قرآن کریم کے بارے میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ مقصد ان کا صرف انکار کرنا تھا، اس لیے ایک بات کا جواب مل جاتا تو اور بنا لاتے، اس کا ملتا پھر اور بنا لاتے، اور اس طرح اپنی گمراہی پر وہ قائم رہے۔ 19ویں پارے کے شروع میں ان کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے ہمیں نظر آئیں، وہ ہم سے باتیں کریں، وہ آ کر کہیں کہ جی واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یا خود اللہ تعالی ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ نبی اور رسول یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، یہ عجیب رسول ہے۔ یعنی رسول نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کہتے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ یہاں مکہ، طائف وغیرہ میں بڑے بڑے سردار، رئیس، مالدار موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک غریب یتیم کو نبی بنا دیا گیا۔ اس قسم کے اعتراضات تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان جوابات کے مختصر اعتراضات کے مختصر جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے، اس دن یہ ان کی موت کا وقت ہوگا اور آخری دن ہوگا، تو فرشتوں کا نظر آنا ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں زمین پر جن کی رہنمائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ انسان ہے، تو انسان ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، ان کے مزاج کو، ان کی ضرورت اور خواہش کو سمجھ کر عملی نمونہ زندگی کا پیش کر سکتا ہے۔ فرشتہ ہوتا تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کی تو خواہشات ہی نہیں ہیں، ضروریات ہی نہیں ہیں، اس کو کیا پتہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں، تو یہ بہانہ بناتے اپنے گناہوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا یا اللہ کو دیکھنا، یہ تو دنیا کے اندر تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ جنت میں اللہ کریم زیارت کروائیں گے، لیکن جو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا اسی کو یہ نعمت ملے گی۔ تو یہاں تو امتحان ہے، آزمائش ہے، تو جو بن دیکھے اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، اس کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جب یہی کفار مشرکین خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے تو حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، چبائیں گے، اور کہیں گے کاش ہم نے پیغمبر کا، نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت پر چلے ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود عرض کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اگرچہ اس سے پہلی اور بعد والی آیات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں شکایت ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے بھی قرآن پاک کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ قرآن پاک کو سنے، نہ اس پر ایمان لائے، مانے ہی نہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔
اور تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں، مقدمات میں قرآنی فیصلے کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر جس کا حکم ہے اس کی فکر نہ ہو، کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اور ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ انسان کے دل میں جو بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، تکبر، بغض وغیرہ، ان سے شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی نہ لی ہو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے جس جس شعبے میں اللہ کے پاک کلام سے رہنمائی کو چھوڑا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی کئی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ اگر انسان غور کرے، اللہ کی توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی اور قدرت بھی سمجھ آتی ہے۔ مثلا فرمایا، کیا تم نے اپنے رب کی اس قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا، اور اس کے لیے ہم نے سورج کو ذریعہ بنایا کہ کبھی سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے تو سایہ مغرب میں پھیلا ہوتا ہے، وہ مغرب کی طرف آتا ہے سورج تو سایہ مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، تاکہ بندوں کو دھوپ بھی اور چھاؤں بھی دونوں ملیں۔ اسی طرح جو زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی، ان کو دھوپ بھی ملے، چھاؤں بھی ملے، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ دن اور رات کا آنا جانا، اسی طرح میٹھے پانی کا اور سمندر کے پانی کا نمکین ہونا، دونوں میں حکمتیں ہیں کہ وہاں اسی کی ضرورت تھی، اور خشکی میں انسانوں کو، جانداروں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے دونوں کا انتظام فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے انسان کے لیے دو طرح کے رشتے بنائے ہیں۔ نسبی رشتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے خاندان ہے، ادھر سسراری رشتے ہیں بیوی کی طرف سے۔ دونوں ہی انسان کی عزت کا ذریعہ ہیں، اور دونوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، یعنی اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی، ان کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلی صفت ان کے اندر تواضع، عاجزی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر، غرور نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ وہ جاہل لوگوں سے فضول بحثوں میں نہیں پڑتے، الجھتے نہیں ہیں۔ تیسری بات کہ رات کے وقت میں وہ نماز اور عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں، حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بس ضرورت کے مطابق اور جائز اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ شرک سے بچتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، گانے بجانے اور برائی کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، کبھی وہاں سے گزر ہو بھی جائے تو جلدی سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو اس سے اثر لیتے ہیں، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ہدایت اور نیکی کی دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، گھر والوں سے، اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، دونوں جہانوں میں، اور اس کا ذریعہ دین ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما اور ہمیں اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العزت نے ان کا انعام بیان فرمایا کہ یہ بہت ہی عزت والے بالا خانوں میں ہوں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔
اور بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا، صبر، اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو دبا کر رکھا، اللہ کے حکم پر قائم رہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ یہ موجودہ ترتیب میں سورت نمبر 26 ہے، لیکن ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 47 ہے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں، جس دور میں تشریف لائے، تو عرب کے اندر شاعری کا عروج تھا، بڑے بڑے شعراء تھے، ادیب تھے، فصیح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں چل کر ان شاعروں کی مذمت فرمائی ہے کہ جو شاعر برائی کی بات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، اور خود ان کی زندگی بھی برائی میں، عیاشی میں مبتلا ہے، تو ان شعراء کا یہاں ذکر ہے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جس سے خود بھی انسان بیہودہ اور آوارگی کے اندر پڑے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لائے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ ہاں، ایسی شاعری کہ جس سے اللہ کی تعریف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، یا خیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں ہوں، دین کی طرف، اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا مقصود ہو، تو وہ شاعری اچھی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں اس کی تعریف فرمائی کہ وہ تو حکمت کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے نعتیہ اور حمدیہ اشعار سنا کرتے تھے۔ بہرحال، تو اس نسبت سے سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورت میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہاں ان کے واقعات کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بڑی حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے اور موت ہے، موت بھی دے گا لیکن وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، حساب کتاب اسی کے قبضے میں ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس دن معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے چند ایک دعائیں انہوں نے کی ہیں کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، یعنی میرے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں تو اچھائی کے ساتھ۔ اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، میرے والد کی مغفرت فرما۔ یہ دعا اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا تھا، اور یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بعد میں دوسری جگہ وضاحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا چھوڑ دی تھی۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ تو یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی مختصر الفاظ میں لیکن بہت وسیع مفہوم والی دعائیں مانگی ہیں، اور بھی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں ہیں، ان کو پڑھنا، سمجھ کر اللہ سے مانگنا، یہ بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جو آیت نمبر 105 سے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی، توحید کی دعوت دی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، طوفان، پانی بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، لمبی عمر، خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ جب
انہوں نے اپنی طاقت اور خوشحالی کی وجہ سے تکبر کیا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا، تو پھر اللہ کریم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ قسم کے باغات، زرعی بڑی عمدہ زمینیں عطا فرمائی، ہر طرح کا سکون اطمینان حاصل تھا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کی ایک نشانی جس کو انہوں نے خود مانگا تھا، اونٹنی، اس کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا، کوشش کی، تو اللہ تعالی نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی جو قوم تھی وہ بے حیائی، برائی، ہم جنس پرستی جیسی ایک گھناؤنی حرکت میں مبتلا تھی، اور اس عمل کے یہی موجد ہیں کہ ایسا کام کہ جس سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو اپنے لیے عزت کا اور فخر کا ذریعہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت عذاب اس قوم پر بھیجا ہے۔ بے حیائی، زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ رکھا ہے، لیکن جب انسان اس کو چھوڑ کر حرام میں پڑتا ہے، پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی طرف ان کو بھیجا۔ یہ قوم تاجر تھی، بڑے اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، ان کے بھی باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، انہوں نے بھی حرام سے اعراض نہ کیا، باز نہ آئے۔ دھوکہ دہی، ملاوٹ، خیانت، دوسروں کا مال دبا لینا، خود زیادہ لینے کی کوشش کرنا، جب باز نہ آئے تو پھر اللہ کریم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ان واقعات کے ہر واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پھر یہ بھی سمجھایا ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب کے واقعات پڑھ پڑھ کے مایوس نہ ہو جائیں۔ فرمائے وہ غالب ہے، جب چاہے پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن رحیم ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ بس ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بھی تنبیہ کرنا ہے، مایوس کرنا نہیں ہے، تاکہ مسلمان ان گناہوں سے خاص طور پر بچیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھائیں، اور یہی طریقہ ہے کہ انسان خود عمل کرے، پھر اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے، سمجھائے، اس کے بعد پھر جیسے جیسے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل یہ موجودہ ترتیب میں 27 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 48 نمبر ہے سورت ہے۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بہت مختصر ہے، تفصیل کے ساتھ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹا دونوں کو ہی عظیم الشان نبوت بھی عطا فرمائی، سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص شان یہ ملی کہ ہوا ان کے تابع تھی، ان کے تخت کو لے کر اڑتی تھی، اور ان کو ایسی حکومت ملی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی، چرند پرند ساری مخلوقات ان کے تابع تھی۔ مزید اللہ تعالیٰ کا احسان یہ تھا کہ وہ جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔
ان کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ جانوروں میں سے دو واقعات یہاں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نمل، اس سورت کا نام جو رکھا گیا نا، اس کا معنی ہے چیونٹی، تو چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایسی زمین پر گزر رہے تھے کہ جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں، ان کے بل تھے۔ تو ان چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، ان کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ چیونٹی کی آواز بھی سنی اور بات کو سمجھ بھی گئے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، ہنسی بھی آ گئی کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق اور اتنی سمجھدار ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دے رہی ہے کہ کہیں ماری نہ جاؤ بے خبری میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو نعمتوں سے نوازا، عقل و شعور سے نوازا ہے۔ چنانچہ محققین نے، علماء نے، جانوروں پر جنہوں نے تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ پرندوں میں کبوتر یہ بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند وہ چیونٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اپنے لیے سردیوں کے لیے جو یہ خوراک جمع کرتی ہے، گندم کا دانہ ہو یا کوئی بھی دانہ، تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی، چونکہ زمین میں رکھنا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے 2 ٹکڑے نہ کیے تو یہ اگ جائے گا، اس میں سے پودا نکل آئے گا، ہمارے کام کی نہیں رہے گی یہ چیز، تو وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھر سنبھالتی ہے، ذخیرہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کو سونگھنے کی طاقت بہت کمال دی ہے، بہت دور سے یہ چیز خوشبو سونگھ لیتی ہے۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی میرے والدین کو بھی آپ نے عطا فرمائی، اور مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند ہو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہدہد کا ہے۔ ہدہد یہ پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی پوری زمین پر 700 سال اور 6 مہینے، محققین نے لکھا اتنا لمبا عرصہ ان کی حکومت رہی ساری مخلوقات پر، ساری زمین پر۔ ہدہد پرندہ ہے، یہ زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ لیتا ہے کتنی گہرائی میں ہے، یہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں ٹھہرتا تو وہاں اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ زمین میں دیکھتا کہ پانی کہاں اونچائی پہ ہے، یہ نشاندہی کرتا، اور سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم فرماتے، فوراً وہ زمین کو کھودتے اور پانی نکال لیتے، اور پورے اس لشکر کے لیے پانی کا انتظام ہو جاتا۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تحقیق ہوئی کہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک چھوٹی بستی ہے، وہاں پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے کنویں بنے ہوئے، بڑے بڑے کنویں، ایک ہی جگہ پر کافی سارے کنویں، کافی زیادہ ہیں۔ تو تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرا تھا اور ان پہاڑوں کو تراش کر جنات نے کنویں کھودے تھے اور پانی نکال لیا، ان میں سے اب بھی 17 کنویں آباد ہیں، یعنی ان میں سے پانی نکلتا ہے، باقی ویران ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہدہد غائب تھا، نہیں ملا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا جب بھی
ماتحتوں کی طرف سے نافرمانی ہو یا کوئی بھی معاملے کے اندر پریشانی آئے تو فوراً اپنا محاسبہ کریں کہ آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی، کہاں میرے نظام میں کمی رہ گئی۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ۔ بہرحال یہ حدود تھوڑی دیر کے بعد آگے اس نے واقعہ سنایا کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے کہ جنہوں نے عورت کو اپنا حکمران بنا رکھا ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ عرب کے علاقے میں قوم سبا تھی، یمن کی طرف یہ لوگ آباد تھے۔ ان کی ملکہ کا نام تھا بلقیس۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلایا، بہرحال وہ ملکہ بھی آئی اور اس نے بات کو سمجھا اور پھر بالآخر مسلمان ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے وہ کلمات بھی ذکر کیے گئے ہیں، ھذا من فضل ربی، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، نعمتوں سے نوازا، تو وہ خود تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، سرکش نہیں بنے، بلکہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو مقصد یہ ہے نعمتیں زیادہ ملیں تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ درمیان میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا جو شاہی تخت تھا، کافی لمبا چوڑا اور وزنی، اس کو منگوانے کے لیے حکم فرمایا درباریوں کو۔ تو ایک دیو بڑا جن کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لا کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو ایک دوسرا کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو بعض مفسرین نے اس کا نام بھی ذکر کیا ہے، آصف بن برخیہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، انسان تھا۔ اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے کی تھوڑی مقدار میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص اسم اعظم سکھا رکھا تھا، اور اس کی برکت سے وہ کام فوراً ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔